السلام علیکم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس کامیاب ہو، آپ ایک اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروباری بننا چاہتے ہیں، اب کاروبار شروع کریں گے یا کاروبار کرنے کا آپ کا آئیڈیاز ہے، تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست 15 بہترین پوائنٹ لے کر آیا ہوں، جن کی وجہ سے ہر کاروبار کامیاب ہوتا ہے اور ہر ایک کاروبار میں کامیابی کا راز ہے، اور ہر ایک کاروبار میں بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ 15 آپ نے یہ سیکھنی ہیں، تو ضرور آپ ان کو سیکھیں۔ تو یہ جب آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ہر بزنس میں، اگر کوئی ایک بزنس آپ شروع کرتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کاروبار میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بڑے کاروباری جو ہوتے ہیں ان کی یہی کامیابی کے راز ہوتے ہیں، جو صحیح کاروبار کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ان چیزوں پر عمل کرنا، اور انشاءاللہ اس کی میں مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے اگر بزنس چینل پر آپ نئے ہیں تو بزنس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں، تاکہ مزید بزنس کی ویڈیو آپ کو آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، ہر بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ چیزیں آپ فالو کر کے بزنس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں، اور کافی کاروبار جو بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں ہوں خانزادہ ثاقب، آج آپ کو ان کی مکمل تفصیل بتاؤں گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے یہ 15 پوائنٹ جو ان میں سے ایک نمبر کو میں سٹارٹ کرتا ہوں، تو یہ بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ ان کو سمجھیں، لکھیں اور مکمل دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا کاروبار میں، اور آپ ٹھیک ٹھاک منافع کما سکیں گے ہر کاروبار سے، اور ہر کاروبار کرنے میں آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کے آئندہ کوئی پلاننگ ہے کاروبار کرنے کے تو بھی آپ دیکھیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے اپنی پروڈکٹ اچھی رکھیں۔ نمبر 1، آپ نے جو بھی بزنس کرنا ہے، کسی قسم کا بزنس کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ نے کپڑے کا بزنس کرنا ہے یا اینی ون کوئی بزنس بھی کرنا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہوتی ہے کہ اپنی پروڈکٹ یا آپ کا جو ایٹم ہوگا اس کو آپ اچھا رکھیں، اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ فروخت بھی جلد ہو اور آپ کا کسٹمر لے کر جائے وہ پر اعتماد ہو اور آپ کو شکایت بھی نہ ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی رکھنا، یہ پہلی شرط ہوتی ہے کاروبار میں۔ تو یہ اس طرح آپ کا کاروبار کامیاب ہو جائے گا۔ نمبر 2 پر انویسٹمنٹ۔ انویسٹمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اگر کاروبار میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایٹم کے مطابق دیکھیں کہ اس کاروبار میں کتنی انویسٹمنٹ ہے، اس کے پورا ایک طریقہ کار بنائیں کہ آیا میں نے یہ کاروبار کرنا ہے اور اس میں اتنا پیسہ درکار ہے۔ تو آپ نے انویسٹمنٹ کے متعلق ایک ٹھیک ٹھاک اپنی پلاننگ رکھنی ہے، اور اگر انویسٹمنٹ آپ جتنی زیادہ سے زیادہ کریں گے تو آپ کا کاروبار اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ تو ویسے لو انویسٹمنٹ میں بھی کاروبار ہیں، ان کو بھی آپ سیکھیں، ان کا طریقہ کار بھی جانیں، وہ بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے بھی آپ کاروبار کم پیسوں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کا کاروبار میں بہت ہی بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ اپنے کاروبار میں کریں گے اور اتنا زیادہ کاروبار آپ کا گرو ہوگا اور ترقی ہوگا۔ تو نمبر 3 پہ ہے سیل کرنے کا طریقہ۔ آپ کو جو پروڈکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں کریں گے تو اس کو سیل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ بھائی آیا اس کی مارکیٹ میں سیل کس طرح ہوگی، کس طرح اس کو بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے۔ تو اس کی مارکیٹ کیسی ہے جہاں آپ بیٹھ کر کام کرتے ہیں، اس مارکیٹ کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ پروڈکٹ میری یہاں کس طرح سیل ہوگی، اور اس کا سیل کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ سیل ٹپس بھی آپ کو سیکھنی چاہیے، اور سیل کے متعلق آپ پوری جانکاری لیں، اور جس طرح آپ زیادہ سے زیادہ سیل کریں گے اس طرح آپ کا کاروبار بھی زیادہ سے زیادہ بڑھے گا۔ تو چیز کو فروخت کرنا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود فروخت کرنی پڑتی ہے چیز، یعنی کہ کسٹمر کو اس کی ڈیٹیلز اور اس کی صفات بتا کر چیز کو اچھے طریقے سے بیچنا بھی ایک کاروباری لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ کو سیل کرنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اگر آپ سیل کرنا جانتے ہیں تو آپ کا کاروبار جلدی گرو ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں کافی آپ پرافٹ کما سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے فیکٹری، مل، ہول سیل مارکیٹ جو بھی ہیں جہاں سے آپ نے پروڈکٹ خریدنی ہے، ان کی آپ کو واقفیت ہونا ضروری ہے، اور ان کے ریٹس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ فیکٹری سے جب مال خریدیں تو اچھی ریٹ پہ خریدیں، مناسب ریٹ پہ خریدیں، تاکہ آگے آپ مارکیٹ میں آ کر مارکیٹ ریٹ پہ اپنا مال فروخت کر سکیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی مارکیٹ کے واقفیت بہت ضروری ہے۔ فیکٹری، ہول سیل ڈیلر اور ان کا جو ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، یا ان کے ساتھ ریٹس کا پتہ کرنا، اور یہ سب چیزیں یہ بہت ہی کاروبار میں ضروری چیزیں ہیں۔
تو ان کا پتہ لگانا آپ کو بہت ضروری ہے اور واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار گرو ہوگا اور آپ مارکیٹ سے اچھے ریٹ میں مال خرید سکیں گے۔ کوئی بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی قسم کا آپ کاروبار کرتے ہیں، لیکن مارکیٹ، ہول سیل، فیکٹری اور ان چیزوں کا واقفیت ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 5 پہ ہے مارکیٹ ریٹ۔ مارکیٹ ریٹ یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ بیٹھ کر اس پروڈکٹ کا کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو اس پروڈکٹ کے ریٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آیا اس کی مارکیٹ میں یہ ریٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ مارکیٹ سے زیادہ فروخت کریں، اس سے آپ کے کسٹمر بھاگ جائیں گے۔ تو مارکیٹ ریٹ کے مطابق آپ مال فروخت کریں، اپنا کمیشن مناسب رکھیں اور رکھ کے، کیونکہ آپ نے مسلسل کاروبار کرنا ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک دن آپ نے زیادہ پروفٹ لے لی اور بس بھاگنا تو نہیں۔ یہاں بیٹھ کے آپ نے مارکیٹ میں کاروبار کرنا ہے تو آپ نے مارکیٹ ریٹ کے ساتھ جو ہے آپ کو مال فروخت کرنا پڑے گا، اپنی پروڈکٹ فروخت کرنی پڑے گی۔ تو یہ ہونا بہت ہی ضروری ہے، مارکیٹ ریٹ کی واقفیت اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6 پہ ہوتا ہے لوکیشن۔ لوکیشن ایک بہت ہی کاروبار میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ لوکیشن کی وجہ سے آپ کا کاروبار بہت تیزی سے چلتا ہے۔ لوکیشن کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جہاں آپ جس مارکیٹ میں بیٹھ کے کاروبار کریں گے، آپ اچھی مارکیٹ کا چناؤ کریں، اچھے ایریے کا، جہاں پر لوگوں کا رش ہو، جہاں پر کسٹمر زیادہ آنا جانا ہو اور لوگوں کا ایک خریداری کا رخ ہو۔ تو لوکیشن آپ نے ایسی سلیکٹ کرنی ہے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ آپ کا کاروبار چلے، یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ سوچ سمجھ کر جہاں بیٹھیں گے، اپنا کاروبار سٹارٹ کریں گے، تو وہاں آپ نے جو ہے یہ لوکیشن کا بہت ضروری خیال رکھنا ہے اور یہ کاروبار میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد 7 نمبر پہ ہے کہ مارکیٹ کے مطابق مال رکھنا، کہ آیا جب آپ جس مارکیٹ میں کاروبار کریں گے، اس مارکیٹ میں جو آپ پروڈکٹ رکھیں گے، اس کا آپ نے پتہ کرنا ہے کہ آیا اس مارکیٹ میں یہ پروڈکٹ فروخت ہوگی نہیں ہوگی، اس کی مانگ ڈیمانڈ کتنی ہے۔ تو اس ڈیمانڈ کے مطابق آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہے۔ تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا کاروبار گرو ہوگا۔ تو پروڈکٹ جو بھی آپ سلیکٹ کریں، اس علاقے، اس مارکیٹ اور اس بازار، اس شہر کے مطابق کریں، تاکہ آیا یہاں یہ چیز زیادہ سے زیادہ فروخت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ خریدیں۔ تو 8 نمبر ہے کہ ڈیلنگ کسٹمر کے ساتھ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، بول چال اچھی ہونی چاہیے، اور آپ کو چیز فروخت کرنے کا، اپنی پروڈکٹ فروخت کرنے کا طریقہ کار ہو، ان کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کریں، پر اعتماد رہیں اور ان کو بالکل آپ ڈیل کریں اچھی طرح۔ تو 9 نمبر ہے خریداری کے طریقے۔ خریداری کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ آپ جہاں سے مال خریدیں، دیکھیں کہ آیا یہاں یہ پروڈکٹ اس جگہ سے سستی مل رہی ہے، اس مارکیٹ سے سستی مل رہی ہے، اس فیکٹری سے سستی مل رہی ہے، اس ہول ڈیلر سے سستی مل رہی ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اس میں کافی فرق ہوتا ہے ریٹوں میں۔ تو جہاں آپ کو مناسب ریٹ اور اچھی پروڈکٹ ملے تو وہاں آپ نے خریداری کرنی ہے، اس سے آپ کو ایک کم اچھی ریٹ میں ملے گا مال اور زیادہ سے زیادہ اچھا بھی ملے گا اور فروخت بھی ہوگا، اور آپ مارکیٹ میں سستا بھی کر کے بیچ سکتے ہیں اور پرافٹ بھی کما سکتے ہیں۔ تو 10 نمبر پہ ہے کسٹمر کا اعتماد بحال کرنا، یعنی جو آپ کا کسٹمر ہے اس کو اعتماد آپ پر ہو، یقین ہو کہ آیا آپ کاروبار صحیح کرتے ہیں، آپ کی پروڈکٹ اچھی ہو، مناسب ریٹ ہو، مارکیٹ ریٹ ہو، سب چیزیں کلیئر ہوں، تو اس وجہ سے کسٹمر کا آپ پر اعتماد بڑھ جائے گا۔ تو وہ مطلب ہے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ اس کی اچھی ہوگی، وہ آتا رہے گا اور آپ سے آپ کی پروڈکٹ خریدے گا۔ تو اعتماد بحال کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کسٹمر کا۔ تو جب کسٹمر کا آپ پر اعتماد آ جائے گا تو پھر وہ بالکل دیکھے گا ہی نہیں، جب بھی آئے گا جو آپ بات کریں گے وہ اس پہ عمل کرے گا اور مال خریدے گا، ان کو پتہ ہوگا کہ بھائی بندہ یہ ایماندار بزنس مین ہے، اچھا بزنس مین ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے، اعتماد کاروبار میں ایک بہت ہی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ 11 نمبر پہ خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی بھی کاروبار کا ایک حصہ ہے، بزنس کا حصہ ہے۔ اگر آپ خوش اخلاق نہیں ہوں گے تو لوگ آپ کے پاس بہت کم آئیں گے، کیونکہ لوگ اخلاق کو بھی بہت ترجیح دیتے ہیں بزنس میں۔ تو لہٰذا آپ نے بڑے شائستگی سے، اچھے طریقے سے، اخلاق سے، محبت سے، پیار سے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے اخلاق سے بھی متاثر ہو اور پھر آپ سے وہ بار بار آئے گا اور انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا کاروبار آگے گرو ہوگا۔ تو 12 نمبر پہ لین دین صحیح رکھنا۔ 12 نمبر پہ لین دین، اپنا جو بندہ کاروبار میں اپنا لین دین صاف نہیں رکھتا، اس کی کلیئرنیس نہیں ہوتی، وہ اس کو کاروبار مارکیٹ میں کوئی اس کی عزت نہیں ہوتی اور نہ وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر کام کر سکتا ہے۔ آپ نے جو لین دین ہے کسٹمر کے ساتھ کرنا ہے یا ہول سیل مارکیٹ والوں کے ساتھ کرنا ہے، جس طرح بھی آپ نے لین دین کرنا ہے وہ ایمانداری سے کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے، تاکہ لوگ آپ پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کریں، اور اگر آپ کا لین دین اچھا ہوگا تو آپ کا کاروبار بہت تیزی سے چلے گا اور انشاءاللہ اس میں آپ کو کافی برکت بھی ملے گی۔
تو 13 نمبر پہ ہے نئے کاروبار. آپ نئے کاروبار بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، نئے کاروباروں کی طرف بھی اپنا رخ کریں، دیکھیں کہ بھائی آیا آپ کل کوئی نیا اور کاروبار ہے جو زیادہ چل رہا ہے، اگر اس پہ آپ فوکس کریں گے تو اس پہ اگر کام کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ پیسہ کما سکیں گے. تو نئے کاروبار بھی آپ ڈھونڈتے رہیں اور کرتے رہیں. تو اس کے علاوہ 40 نمبر پہ ہے ایڈورٹائز کرنا. ایڈورٹائز یعنی مشہورگی اپنے بزنس کی. مثال کے طور پر آپ نیٹ پہ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کر سکتے ہیں، اور مختلف سوشل میڈیا ہے اس پہ اپنے بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیمفلٹ کارڈ اپنے بنا سکتے ہیں، وزٹنگ کارڈ بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس طرح اپنی ایڈورٹائز مشہورگی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی آیا یہ یہاں یہ بزنس کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ 50 نمبر پہ ریپلیس کرنا. ریپلیس ہوتا ہے چیزوں کو واپسی. جس طرح بعض اوقات فیکٹریاں بھی آپ کو ریپلیس دیتی ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے، اس کی ہم ریپلیس لیتے ہیں، ہم واپس کریں گے. تو آپ وہی چیز آگے اپنے کسٹمر کو بھی ریپلیس کریں. اگر اس میں کوئی فرق آتا ہے تو جس طرح آپ کو فیکٹری یا ہول سیلر جس طرح آپ کو وہ دیتے ہیں تو اس طرح آپ وہ ریپلیس ان کو بھی دیں، واپسی ان کو بھی دیں. تو اس میں آپ کا کافی کاروبار بہتر ہوگا، لوگوں کا اعتماد ہوگا، تو آپ کافی پیسہ اس سے جنریٹ کریں گے. تو انشاءاللہ کاروبار بڑھانے کے اور بھی طریقے آپ کو انشاءاللہ مزید ویڈیو آئیں گی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، بزنس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن دبائیں. اور نیکسٹ ویڈیو تک خانزادہ ثاقب کو اجازت دیں. اپنی دعا میں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار میں کامیابی عطا کرے. آمین. خدا حافظ.